सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आजाद डिजिटल के साथ मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में पाकिस्तान और भारत से जुड़ी दो बड़ी अहम खबरें आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। एक खबर पाकिस्तान के लिए एक बड़ी खुशखबरी जिसका इंडिया की तरफ से एतराफ़ किया गया। दूसरी जो नाज़रीन खबर है उस खबर को लेके इंडिया में सफ़े मातम है। लेकिन इन दो खबरों की तफसीलात से आज का प्रोग्राम का आगाज करने से पहले हम बात करेंगे जो इसराइल की जानिब से ईरान पे हमला किया गया, जो यहूद और हनूद का इत्तेहाद है, गठजोड़ है। इस गठजोड़ से अपने आज के इस प्रोग्राम का आगाज करेंगे। तो मामला नाज़रीन ये है कि इसराइल की तरफ से जो ईरान पे हमला किया गया, इस पर पाकिस्तान ने तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड मौक़िफ़ जो है वो अडॉप्ट किया है। इस हमले की पाकिस्तान की तरफ से ना सिर्फ मज़म्मत की गई है बल्कि ईरान की खुद मुख्तारी को, सालमियत को जो नुकसान पहुंचा है, जो खिलाफ वर्जी की गई है, इस स्ट्राइक के बाद, इसराइल के इस हमले के बाद पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत जवाबी कार्रवाई का जो ईरान का हक है, उस हक को पाकिस्तान ने तस्लीम किया है। लेकिन ये जो यहूद और हनूद का गठजोड़ है, यहूद से मुराद इसराइल है और हनूद से मुराद मेरी भारत है। अब ये जो गठजोड़ है यहूद और हनूद का, इन पे, इनके सरों पे जंगी जनून सवार हैं। आप खुद देखें, इस वक्त इस इत्तेहाद की वजह से इंडिया और इसराइल का जो इत्तेहाद है, इसका निशाना कौन है, इसका टारगेट कौन है। एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ मुस्लिम ममालिक हैं। इंडिया ने पाकिस्तान को निशाने पर रखा हुआ है और इसराइल ने मुस्लिम ममालिक को अपने टारगेट पे लिया हुआ है। अब वो मुस्लिम ममालिक कौन हैं? गजा है, फ़लस्तीन है, लेबनान है, ईरान है और दीगर ममालिक हैं। और इनके इस इत्तेहाद की वजह से जो इनका जंगी जनून है और खित्ते को जो सिक्योरिटी खतरात लाहक हैं, इसराइल क्या कहता है कि हमने ग्रेटर इसराइल बनाना है। भारत का नारा क्या है कि हमने अखंड भारत को मुमकिन बनाना है। अब आप मुमासलत देखें, महज इत्तफाक ये नहीं हो सकता कि जो 6 और 7 मई की रात पाकिस्तान पे हमला किया गया, सिविलियंस टारगेट हुए, बच्चे टारगेट हुए, खवातीन को टारगेट किया गया। और जो इसराइल की तरफ से 12 और 13 जून की रात की तारीखी में जो स्ट्राइक्स की गई, उसमें भी, और ख़ास तौर पे गजा पे मासूम नहत्ते शहरियों को, बच्चों को, छोटे छोटे मासूम बच्चों को टारगेट किया गया। तो ये इनकी मेंटेलिटी है। अब पाकिस्तान ने, भारत ने जो पाकिस्तान पे जो हमला किया, मार्का हक के दौरान आपने ये देखा कि इसराइल इंडिया की सपोर्ट में, उसकी बैक में खड़ा था। बल्कि पाकिस्तान पर हमला होने से पहले इसराइल के कोई 15 से 20 सिक्योरिटी ऑफिशियल इंडिया पहुंचे। मकबूजा जम्मू कश्मीर में उनको लाया गया सहूलतकारी के लिए। जो 6 और 7 मई की रात पाकिस्तान पे एयर स्ट्राइक की गई, जिसका पाकिस्तान ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया, 6 त्यारे इंडिया के पाकिस्तान ने मार गिराए। उसके अगले दिन इंडिया ने क्या किया? इसराइली साख्ता जो खुदकुश ड्रोन्स थे, केमिकाज़े, उसको पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। और फिर 10 मई को जब आखिरी मार्के में पाकिस्तान ने भारत को हजीमत का और शिकस्त से दोचार किया, अब उसके बाद क्योंकि पाकिस्तान का एक दो टोक मौक़िफ़ है इसराइल के खिलाफ भी, इसराइल को पाकिस्तान ने एडमिट नहीं किया और भारत से मुतल्लिक भी पाकिस्तान का दो टोक मौक़िफ़ है। तो ये दोनों जो यहूद और हनूद हैं, जो गठजोड़ है यहूद और हनूद का, ये पाकिस्तान के खिलाफ और मुस्लिम ममालिक के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं और साजिशें करेंगे आगे। गो के पाकिस्तान ने मार्का हक में इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया,
لیکن پاکستان کے اس دو ٹوک موقف کی وجہ سے یہ ناگزیر ہے کہ ان کی سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے، یہود ہنود کی سازشوں کو ختم کرنے کے لیے ہمیں پاکستان کو سیکیورٹی اور مضبوط سیکیورٹی اسٹیٹ کے طور پہ تیار رکھنا ہوگا اور تیاری جاری رکھنی ہوگی، کیونکہ ٹھیک ہے پاکستان نے معرکہ حق میں بھارت کے خلاف تاریخی کامیابی حاصل کی، لیکن جس طریقے سے ایران میں اسرائیل نے اس کے بیسک جو انفراسٹرکچر ہے، جو ملٹری تنصیبات ہیں، ان کو ٹارگٹ کیا، یہی والا فارمولا اسرائیل کی سپورٹ کے ساتھ انڈیا آئندہ آنے والے دنوں میں پاکستان کے خلاف بھی استعمال کر سکتا ہے۔ تو ہمیں سفارتی محاذ پہ، عسکری محاذ پہ اور سیاسی محاذ پہ اپنی تیاری نہ صرف رکھنی ہے بلکہ چوکنا بھی رہنا ہے اور دشمن کی ہر چال پہ نظر بھی رکھنی ہے، اور اس چالوں کا جو ریشہ دورانیاں ہیں اس یہود ہنود کے گٹھ جوڑ کی، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان کو ہمیں ایک سخت سیکیورٹی اسٹیٹ کے طور پہ منظم کرنا پڑے گا۔ ایک تو ناظرین یہ ڈیٹیل آپ کے ساتھ، یہ جو گٹھ جوڑ ہے یہود ہنود کا، اس کے حقائق آپ کے سامنے رکھنے تھے۔ اب آ جاتے ہیں جو پاکستان کے لیے خوشخبری ہے کہ پاکستان کی کامیابی کا اعتراف انڈیا کے نامور شخصیت کی طرف سے کیا گیا ہے۔ پروین ساہنی ڈیفنس اینالسٹ ہیں، ان کی طرف سے اس بات کا اعتراف کیا گیا کہ معرکہ حق اور معرکہ حق کے بعد 3 سپر پاور دنیا کی، امریکہ، چین اور رشیا، پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ یہ پاکستان کی سفارتی کامیابی، پروین ساہنی اس کو ایڈمٹ کرتے ہیں، ایکسپٹ کرتے ہیں، لیکن ساتھ میں انہوں نے یہ کہا کہ اگر پاکستان اپنی گورننس کو بہتر بنا لے تو پاکستان کے پاس مضبوط آرمی بھی ہے، پاکستان کے پاس ایک بہترین سفارتکاری بھی ہے۔ گورننس کو اگر پاکستان بہتر بنا لے تو پاکستان کو ترقی کرنے سے، پاکستان کو ہر میدان میں اوپر اٹھنے پر، یعنی رائز کرنے پر، چاہے وہ سفارتی محاذ ہے، جنگ کا میدان ہے، دفاعی میدان ہے، معاشی میدان ہے، یا کوئی اور شعبہ زندگی ہے، تو پاکستان کو اوپر اٹھنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ اعتراف انڈیا کے ایکسپرٹ کی طرف سے کیا گیا ہے۔ لیکن ناظرین بری خبر یہ ہے، جو کہ انڈیا کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں اور تھوڑا بہت آپ پاکستان کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں، کہ جب ہمارا پارلیمانی ڈیلیگیشن جاتا ہے، امریکہ کا وزٹ کرتا ہے، اقوام متحدہ کے آفس کا وزٹ کرتا ہے، برطانیہ جاتا ہے، آج کل برسلز میں ہے، تو جو سیز فائر انڈیا نے منت سماجت کر کے کرایا، اب ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک نیا سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ مسئلہ کشمیر پر میں ثالثی کرنے کے لیے تیار ہوں، میں یہ ثالثی کرواؤں گا اور میں یہ کر سکتا ہوں۔ اس پر بھی انڈیا میں صف ماتم ہوگا۔ پرویز ساہنی جو سٹیٹمنٹ دیا ہے، اس پر بھی انڈیا میں صف ماتم ہوگا کہ پرویز ساہنی نے یہ ایڈمیشن کیوں کیا کہ دنیا کے 3 سپر پاور پاکستان کے ساتھ کھڑی ہیں، پاکستان کو سپورٹ کر رہی ہیں۔ اب یہ حقائق ہیں، اس پہ کسی نے رونا ہے، کسی کی چیخیں نکلنی ہے، پاکستان کیا کر سکتا ہے۔ لیکن یہ جو ناظرین سیز فائر ہوا، اس سیز فائر کے بعد پاکستان کے حکومتی ڈیلیگیشن کے سربراہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک بڑا انکشاف کیا ہے، اور وہ انکشاف ایک بڑی خبر ہے، اور میں حیران ہوں کہ جو کنونشنل میڈیا ہے، اس میڈیا نے اس خبر کو جس انداز سے پلے اپ کرنا تھا، اس انداز سے اس خبر کو پلے اپ نہیں کیا گیا، بلکہ ایک عام خبر کے طور پہ لیا گیا۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو امریکن ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ ملاقات کر کے برطانیہ اور برطانیہ سے برسلز پہنچے ہیں، یورپی یونین کے سامنے انڈیا کا جو سیاہ چہرہ ہے اس کو بے نقاب کرنے کے لیے، انڈیا کے جو سیاہ ہتھ کنڈے ہیں، جو چالیں ہیں پاکستان کے خلاف، ان کو ایکسپوز کرنے کے لیے بلاول بھٹو زرداری نے یہ انکشاف کیا کہ جب ہمارا ڈیلیگیشن حکومتی وقت امریکہ پہنچا تو مودی سرکار کی طرف سے ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ بار بار رابطہ کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ جو موقف ہے کہ پاکستان اور بھارت کے مابین جو مذاکرات ہوں گے
وہ کسی نیوٹرل مقام پہ ہوں گے. اس موقف سے انڈیا نے، مودی سرکار نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی اور اسی لیے ٹرمپ انتظامیہ سے ہمارے دورے کے دوران وہ رابطہ کرتے رہے، لیکن اس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ وہ کامیاب نہیں ہو سکے. اور پھر بلاول بھٹو زرداری یہ جو بات کہتے ہیں، کرتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کو مذاکرات کی ٹیبل پر بٹھانے کے لیے اگر ڈونلڈ ٹرمپ کو، انڈیا کو، مودی سرکار کو کان سے پکڑ کے لا کے بٹھانا پڑا تو امریکہ یہ بھی کرے گا. تو بلاول بھٹو زرداری کی ان باتوں سے جو خبر سامنے آتی ہے کہ انڈیا نے جو کمٹمنٹ دی تھی امریکہ کو اور پاکستان کو کہ نیوٹرل مقام پر بیٹھ کے بات چیت کریں گے، جو تنازعات ہیں ان کو سارٹ آؤٹ کریں گے، اب بھارت اس موقف سے پیچھے ہٹ رہا ہے اور ٹرمپ انتظامیہ سے رابطہ کر رہا ہے. لیکن ٹرمپ انتظامیہ ان کی بات نہیں مان رہی اور ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے بھارت کو یہ کہا جا رہا ہے کہ بات آپ نے کی، کمٹمنٹ آپ نے کی، ہم نے پاکستان کو کنوے کر دیا، اب اس بات سے پیچھے ہٹا نہیں جا سکتا. اجازت چاہتے ہیں ناظرین. اللہ حافظ.